أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ ہاں وہ طریقہ جو بہتر ہو اور احسن ہو، یہاں تک کہ وہ پختگی کی عمر کو پہنچ جائے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا دیا کرو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اور جب بھی بولو انصاف کے ساتھ بولو اگرچہ تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کا عہد پورا کیا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ چند باتیں ہیں جن کا تاکیدی حکم تمہیں دیا گیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ 5 حرام کام اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے جو لوگوں کے اوپر اللہ نے حرام کیے ہیں۔ اب چھٹی بات بیان ہو رہی ہے، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ ہاں جو بہتر طریقہ ہے اس طریقے سے قریب جا سکتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا کہ مال کے قریب نہ جاؤ؟ مال کے قریب نہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ یتیم کا مال نہ کھاؤ۔ عرب میں دور جاہلیت میں یہ ترتیب ہوتی تھی کہ جب کوئی والی بنتا تھا مال کا تو وہ یتیم کا مال کھا جاتا تھا اور ہڑپ کر جاتا تھا۔ بیوہ کو اور اس کی اولاد کو، یتیموں کو کچھ نہیں دیا جاتا تھا۔ صحابہ کرام کا دور آیا، اسلام کا دور آیا تو یہ ترتیب بنی کہ ان کے مال کی حفاظت تو ہوتی تھی لیکن ان کا کھانا اور اپنا کھانا ساتھ میں بنتا تھا، ان کا مال بھی استعمال ہوتا تھا اور جو والی ہوتا تھا ان کا مال بھی استعمال ہوتا تھا۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے اس طرح کی بہت ساری آیتیں نازل فرمائی، سختی کے ساتھ منع کیا، تو صحابہ کرام نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ اپنا کھانا الگ بناتے تھے، یتیموں کا کھانا الگ بناتے تھے، لیکن اس میں یتیموں کے اوپر خرچہ بڑھ جاتا تھا اور ڈبل پکانا بڑا مشکل ہوتا تھا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی اور اللہ نے فرمایا یہ بات نہیں ہے، یتیموں کے مال کو تم اپنے ساتھ ملا کر کھا سکتے ہو اس لیے کہ وہ بھی تمہارے بھائی ہے، لیکن احسن طریقے سے، زیادہ مال ان کا خرچ نہ ہو جائے، جان بوجھ کر ان کا مال زیادہ خرچ نہ ہو جائے، اس کا خیال رکھو۔ پھر احسن طریقے میں یہ بات شامل ہے کہ ان کے مال کو بڑھانے کی فکر کرو، یعنی کاروبار میں لگاؤ، تجارت میں لگاؤ، اور جب تم ان کا مال اپنے مال کے ساتھ تجارت میں لگاؤ تو اس بات کا خاص خیال رکھو کہ نفع ان کو زیادہ دو، تم کم دو۔ یہ احسن طریقہ اور بہتر طریقہ ہے۔ اب اس میں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اب یہاں سماج میں ہے کہ نہیں ہے، زیارت کا کھانا ہوتا ہے، مرنے کے بعد زیارت کا کھانا ہوتا ہے۔ اب اس میں مسئلے سمجھنے کی ضرورت ہے، 2 طرح کی باتیں ہیں۔ اگر مرحوم کے مال سے کھانا بنایا گیا ہے تو سراسر کھانا حرام ہے، اس کی وجہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرحوم کے مال پر وراثت لاگو ہوتی ہے، اور اللہ نے 4 پارے میں سورہ نساء میں تفصیل کے ساتھ کس وارث کو کتنا مال ملے گا وہ تفصیل سے بیان کیا، لہذا اس کو تقسیم کرنا فرض ہے۔ اب جب مال کو تقسیم نہیں کیا اور اس میں چھوٹے بچے بھی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی بوڑھا ہی ہو کر مرے گا، بڑی عمر کا ہو کر مرے گا، چھوٹے بچے چھوڑ کر بھی مرنے والے مرتے ہیں، یہ تو اللہ کا تقدیری فیصلہ ہے۔ اب یتیموں کا مال کھانا ہوا یہ کہ وارثوں کی اجازت کے بغیر کھانا پکانا اور چھوٹے بچوں کی اجازت قابل اعتبار نہیں ہے، لہذا اگر مرحوم کے پیسوں سے کھانا پکتا ہے تو سراسر حرام ہے۔ ہاں البتہ یہ بات ہے کہ بھائی
دوسرا بھائی جو الگ رہ رہا ہے اس نے ذمہ داری لے لی کہ ٹھیک ہے مہمان آئیں گے، دور سے لوگ آئیں گے، جنازے میں شریک ہوں گے یا زیارت کی مجلس میں جو بھی یہاں ترتیب ہو، اب وہ خرچہ اٹھا رہے ہیں، ماموں لوگ خرچہ اٹھا رہے ہیں، چچا خرچہ اٹھا رہے ہیں، دوست خرچہ اٹھا رہا ہے، تب تو کھانا جائز ہے، لیکن اس میں بھی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ نہ کھایا جائے، اگرچہ وہ کھانا حلال ہے، غیرت کا تقاضا ہے نہ کھایا جائے۔ یہ وقت ان کے ساتھ ہمدردی کا ہے، ان کے غم کے بوجھ کو ہلکا کرنے کا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ بھوکے شیر بن کر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ عقل کے خلاف ہے، غیرت کے خلاف ہے، اور غیرت ایمانی کے خاص طور پر خلاف ہے۔ لہذا ایسے کھانوں سے بچنا چاہیے، خاص طور پر اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ سماج میں برائیاں ختم اس وقت ہوگی جب افراد اپنے آپ کو بنائیں گے۔ ہر فرد جب اپنی اصلاح کی طرف توجہ کرے گا اور افراد سے سماج بنتا ہے۔ معاشرہ کہتے ہیں عشرہ سے ہے، اور عشرہ 10 آدمیوں کو کہتے ہیں۔ معاشرہ جو بنتا ہے نا افراد سے بنتا ہے۔ اگر افراد کی اصلاح ہو جائے، اس لیے آپ مکہ مکرمہ کی زندگی پر غور کریں گے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی زندگی میں فردن محنت کی ہے، الگ الگ محنت کی ہے، اجتماعی طور پر محنت نہیں کی۔ ہاں اللہ نے آیت اتاری، نبی جی اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو وہ صفا پہاڑی کے پاس سب کو جمع کیا، اللہ کا پیغام تھا اس لیے سب کو پیغام پہنچا دیا۔ اس کے بعد آپ مکہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں گے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افراد کے پاس الگ الگ جاتے تھے اور ان کو دعوت دیتے تھے اور تبلیغ کرتے تھے۔ تو وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، ہاں جو بہتر طریقہ ہو اس طرح سے قریب جاؤ۔ اللہ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ بیان کیا، إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا، جو لوگ ظلماً یتیموں کا مال کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ یقیناً اپنے پیٹ میں انگارہ بھر رہے ہیں اور آگ بھر رہے ہیں، جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ان قریب ہم ان کو دوزخ کے اندر ڈالیں گے۔ اللہ رب العزت نے حقوق العباد کو، اس میں بھی خاص طور پر معاشرے کے دین کو، سماجی دین کو بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ آپ قرآن کریم کے 30 پارے پڑھ جائیے، 540 رکوع ہے، 6000 آیتیں ہیں۔ نمازوں کا جہاں بھی حکم ملے گا تو صرف اتنا ہے، نماز پڑھو، تکبیر تحریمہ کہنی ہے، ثنا یا توجیہ پڑھو، پھر یہ پڑھو یہ پڑھو، کچھ نہیں ملے گا آپ کو۔ کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھو، کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعد اب کھڑے رہا کرو، بس یہی کچھ باتیں ملے گی، تفصیل نہیں ملے گی کہ نماز میں اتنے فرائض ہیں، اتنے واجبات ہیں، اتنی سنتیں ہیں، نہیں ملے گا۔ روزہ رکھو، بس روزے کا حکم دے دیا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ رکھو۔ زکوٰۃ کا حکم دے دیا تو بس زکوٰۃ بتا دی، نصاب نہیں بتایا کہ بھائی اتنا تم کو نکالنا پڑے گا۔ حج کا معاملہ ہے تو حج کے بارے میں فرما دیا، حج میں کیا ارکان کرنے، کس طرح سے کرنے ہیں، 8ویں تاریخ کو کہاں جانا، 9ویں تاریخ کو کہاں جانا، 10ویں تاریخ کے اعمال کیا ہے، 11ویں اور 12ویں تاریخ کے اعمال کیا ہے، کچھ نہیں بتایا، لیکن اللہ نے معاشرے کے دین کو بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ لیکن افسوس صد افسوس، امت نے اسی تفصیلی دین کو چھوڑ دیا ہے۔ آج ہمارے یہاں وراثت نہیں ہے، بچپن سے لے کر، یعنی ہم پیدائشی مسلمان ہیں، لیکن بڑے بڑے نمازیوں کے گھروں میں بھی وراثت کا مال تقسیم نہیں ہوتا۔ آج تک ہمارے سماج میں پردہ قابو میں نہیں آیا، آج تک ہمارے کمائی میں حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے۔ یہ سنگین گناہ آج بھی ہمارے سماج سے ختم نہیں ہوئے۔ تو اللہ رب العزت تفصیل کے ساتھ بیان کر رہے، 10 گناہ بیان کیے، اس میں ایک گناہ یہ ہے، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، ہاں جو بہتر طریقہ ہو اس طرح سے جا سکتے ہیں، حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یہاں تک کہ وہ پختگی کی عمر کو پہنچ جائے۔ اب پختگی کی عمر کیا ہے، اس میں فقہاء کرام کے درمیان اور مفسرین کے درمیان میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ 15 سال کا ہو جائے مال اس کے حوالے کر دو،
لیکن اللہ نے یہاں نہیں فرمایا کہ وہ بالغ ہو جائے، پختگی کی عمر کو پہنچ جائے، یعنی اتنی صلاحیت اس کے اندر آ جائے کہ وہ اپنا نفع نقصان سمجھنے لگے۔ جیسے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو رہا ہے، انتقال ہو رہا ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو پاس میں بٹھایا ہے، 3 وصیتیں فرمائی، اس میں ایک وصیت یہ فرمائی، علی میرے دنیا سے جانے کے بعد جس سے چاہو شادی کر لینا، لیکن ایک رات میرے ان معصوم بچوں کے ساتھ بھی گزارنا، اس لیے کہ میرے یہ معصوم بچے ابھی اپنا بھلا برا نہیں سمجھ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پختگی کی عمر، تو پھر اس میں وہ فقہاء کرام نے خاص طور پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو قول بیان کیا وہ 25 سال کی عمر ہے۔ ہاں 25 سال سے پہلے کوئی بچہ ایسا ذہین ہو جو اپنا نفع نقصان سمجھ سکتا ہو، مال کو بچانا کیسے ہے، مال ضائع کیسے ہوتا ہے، اگر وہ سمجھ سکتا ہو، جب یہ سمجھنے لگے اور سمجھداری آ جائے اس کے حوالے مال کر دیا جائے، یہ اللہ تعالیٰ تاکید فرماتے ہیں۔